بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 33، بکری کا بھوت۔ ابھی چند سال گزرے کہ کلکتہ میں ایک نقب زنی یعنی دیوار توڑ کر چوری کرنے کا واقعہ پیش آیا۔ چور احاطے کے اندر دیوار کو کاٹ کر گھسے تو ان میں سے ایک باہر کھڑا تھا جو خطرہ پیش آنے پر ان کو آگاہ کرے اور خبردار کر دے۔ اس غرض سے ایک باہر کھڑا رہا اور وہ بکری کی کھال پہنے ہوئے تھا اور اسی جانور یعنی بکری کی نقل کر کے چاروں ہاتھ پیروں پر چل رہا تھا۔ جس وقت چور مکان کے اندر چوری میں مصروف تھے، اس علاقے کا کانسٹیبل ایک بڑے سے درخت کے سائے میں بیٹھا سو رہا تھا، یہاں تک کہ چور اپنی کارروائی کر چکے اور مال غنیمت لے کر چلنے کے لیے آمادہ ہوئے۔ اس وقت وہی تھانگی یعنی جو باہر رکھوالی کر رہا تھا، جس نے بکری کی کھال پہن رکھی تھی، ہوشیاری کے ساتھ کانسٹیبل حوالدار کے قریب پہنچا تاکہ معلوم کر لے کہ واقعی وہ سو رہا ہے یا بنا ہوا لیٹا ہے اور ان کی گھات میں بیٹھا ہے۔ جب وہ مصنوعی بکری یعنی بنی ہوئی بکری اپنی دلجمی کرنے کے لیے اس کے پاس گیا اور اس کو یہ یقین ہو گیا کہ عامہ خلائق کا محافظ یعنی وہ نگراں، وہ حوالدار سو رہا ہے، خواب نوشی کی آغوش میں محفوظ ہے، یعنی پوری طرح سے سو رہا ہے، تو اس نے 3 بار بکری کی بولی میں اور یہ آواز اس کے رفقا کے لیے، اس کے ساتھیوں کے لیے یہ اشارہ تھی کہ میدان صاف ہے، اب آپ نکل سکتے ہیں۔ لیکن وہ جو کانسٹیبل تھا، حوالدار تھا، وہ بے خبر نہ سویا تھا بلکہ غنودگی کی حالت میں تھا۔ وہ بکری کی آواز سن کر چونک پڑا اور اٹھ بیٹھا۔ اس نے دیکھا کہ سیاہ چیز میں سے بکری کی آواز آ رہی ہے تو وہ چونک پڑا اور ڈرتا ڈرتا اس کے قریب پہنچا تاکہ یہ معلوم کر لے کہ وہ صرف ایک بکری ہے یا کوئی اور چیز ہے جو اس کو بکری کی آواز لگ رہی ہے۔ اس کے اوسان درست ہو گئے، فوراً بکری کے سینگ پکڑ لیے اور گالی دے کر کہا، تو نے مجھ کو جگا دیا اور ڈرا کر میرے ہوش اڑا دیے۔ اس تکلیف دے کے میں تجھے سزا دوں گا اور تجھے کانجی ہور لے چلتا ہوں۔ چنانچہ اپنی دھمکی پوری کرنے کی غرض سے اس بکری کا کان پکڑ کر وہ مویشی کھانے کی طرف لے چلا۔ غریب بکری نے کان تک نہ ہلایا، چپ چاپ اس کے ساتھ کھولی۔ جب ایک نالی کے قریب پہنچا جو پانی سے بھری ہوئی تھی تو کانسٹیبل اپنے جوتے اتارنے کے لیے جھکا۔ بکری نے یعنی اس چور نے جو بکری کی کھال پہنے ہوئے تھا، اس موقع کو غنیمت سمجھا اور پیچھے سے ایسی ٹکر اس کے ماری کہ جس کی چوٹ سے کانسٹیبل اوندھے منہ پانی میں جا گیا۔ اب تو اس کا غصہ اور بھی بڑھ گیا۔ اس نے اپنا ڈنڈا سنبھالا اور چاہا کہ بکری کو اس گستاخی کی سزا دے، مگر وہاں صرف ایک کھال پائی جس میں 2 سینگ لگے ہوئے تھے۔ یہ عجیب ماجرا دیکھ کر وہ سہم گیا اور ڈنڈا اور جوتے اسی میدان میں چھوڑ کر سیدھے تھانے کی طرف بھاگا۔ جس وقت تھانے میں پہنچا تو اس کی زبان بند ہو چکی تھی، بدن ڈر سے کانپ رہا تھا، مگر اس کی وحشت زدہ نگاہ سے ظاہر ہوتا تھا کہ کوئی واقعہ خلاف معمول پیش آیا ہے۔ کئی گھنٹے کے بعد جب اس کی پریشانی ختم ہوئی تو اس نے اس طور پہ حال بیان کیا کہ بھوت نے بشکل فیل یعنی بڑھا جا رہا کہ بکری کو اس نے ہاتھی بنا دیا، بشکل فیل مجھ پر حملہ کیا اور غائب ہو گیا۔ صبح کو نالی کے قریب اس کا جوتا اور ڈنڈا پایا گیا اور بکری کی ایک کھال ملی جس سے اس کے بیان کی تصدیق ہوئی۔ کانسٹیبل کو مارے خوف کے ایسا شدید بخار چڑھا کہ وہ اسپتال بھیجا گیا، مگر پھر وہ دوبارہ پولیس کے کام پر واپس نہ آیا۔ یہیں پہ یہ بکری کا بھوت ختم ہوا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب تو تمہیں اور سمجھ میں آ گیا ہوگا۔